سوچئے ذرا، اگر آپ کو ایسی طاقت مل جائے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، مطلب ہوا آپ کے کہنے پر چلے، پانی آپ کے اشارے پر رکے، اور زمین کی ہر مخلوق جو ہے نا وہ آپ کا حکم مانے، یہ خیال ہی کتنا کتنا بڑا ہے نا؟ جی، انسان ہونے کے ناطے ہم اپنی حدوں کو تو جانتے ہیں، لیکن اس طرح کی طاقت کا تصور ہی ہمیں ایک بالکل الگ دنیا میں لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی ہستی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے جڑا ایک قصہ کھنگالنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جس میں ایک بہت مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کو اکثر سنا اور سنایا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تہوں میں اتر کر دیکھیں کہ یہ آج بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اور اس قصے کی جو خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں دو کہانیاں ایک ساتھ چلتی ہیں جو بظاہر بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے اور دوسری طرف سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی، لیکن جب آپ ان دونوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو رزق، انکساری اور قدرت کے نظام پر ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ اس تصویر کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ تو چلیں پھر اس دلچسپ قصے کا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ تو قصے کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت پرسکون منظر سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر سوچ میں گم ہیں۔ جی، اور ظاہر ہے ان کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت تو تھی نہیں۔ انسان، جن، چرند، پرند، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی اور وہ سب کی زبانیں سمجھتے تھے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ ان کی نظر ایک چھوٹی سی چیونٹی پر پڑتی ہے۔ اس کے منہ میں گندم کا ایک دانہ ہے اور وہ آہستہ آہستہ دریا کی طرف جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے۔ جی، لیکن یہیں سے چیزیں یوں سمجھیں غیر معمولی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ چیونٹی دریا کے کنارے پہنچتی ہے، پانی سے ایک مینڈک نکلتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے اور چیونٹی آرام سے اس دانے سمیت اس کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ اس سے کھا نہیں چاہتا؟ میرا تو پہلا خیال یہی ہوتا کہ بس چونٹی کی کہانی ختم۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حیران کرتی ہے۔ مینڈک منہ بند کر کے واپس پانی کی گہرائیوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ وہیں انتظار کرنے لگتے ہیں۔ انہیں تجسس ہوتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی مینڈک پانی سے باہر آتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے اور چیونٹی باہر نکل آتی ہے۔ لیکن ایک چیز مختلف تھی۔ اب اس کے منہ میں گندم کا وہ دانہ نہیں تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانوروں سے بات کر سکتے تھے، انہوں نے چیونٹی کو بلایا اور پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ یہ دانہ کہاں گیا؟ چونٹی نے جو جواب دیا وہ اس کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس دریا کی تہ میں کھوکھلا پتھر ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک اندھا کیڑا رہتا ہے۔ وہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے باہر آ سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس کیڑے تک رزق پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ یعنی کہ یہ پورا سسٹم، یہ چیونٹی، یہ مینڈک، یہ سب ایک اندھے کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے تھا۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے، ایک مکمل ایکو سسٹم جو ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ چونٹی نے مزید وضاحت کی کہ یہ مینڈک اللہ کے حکم سے روز مجھے یہاں سے لے جاتا ہے۔ وہ اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھتا ہے، میں باہر نکل کر کیڑے کو دانہ دیتی ہوں اور واپس اس کے منہ میں آ جاتی ہوں، اور یہ مجھے بے حفاظت کنارے پر چھوڑ دیتا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہاں جو چیز غور طلب ہے وہ اس نظام کی پیچیدگی ہے۔ یہ صرف رزق پہنچانا نہیں ہے، یہ ایک مکمل لاجسٹکس کا نظام ہے جو پانی کے نیچے کام کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہوگا کہ اس کیڑے سے کبھی کوئی بات ہوئی، کوئی آواز سنی؟ جی، انہوں نے یہی پوچھا، اور چونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اسے رزق دیتی ہوں تو وہ ہر روز ایک ہی دعا کرتا ہے۔ وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جو مجھے اس پتھر کے اندر اس اندھیرے میں بھی نہیں بھولی، اپنے ایمان والے بندوں کو بھی اپنی رحمت سے مت بھولنا۔ واؤ! ایک کیڑا جو مکمل طور پر بے بس ہے، اس کا توکل دیکھیے۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس ایک جملے میں کتنی گہرائی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کا رزق دینے کا نظام کتنا وسیع اور کتنا پوشیدہ ہے۔
ایک ایسی مخلوق جس کے وجود کا کسی کو علم تک نہیں، اس کا رزق بھی وقت پر پہنچ رہا ہے۔ اسی واقعے کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ کوئی تکبر یا اپنی طاقت دکھانے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ شاید اللہ کی مخلوق سے محبت کا ایک اظہار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دن، صرف ایک دن، وہ اللہ کی تمام مخلوق کی خود میزبانی کریں، انہیں کھانا کھلائیں۔ یہ خیال بہت نیک تھا، لیکن اس میں ایک بہت باریک نکتہ چھپا ہے۔ انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی۔ پہلے کہا کہ مجھے پورے سال ساری مخلوق کو کھانا کھلانے کی اجازت دیں۔ جواب آیا، اے سلیمان، تم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے 7 دن کی اجازت مانگی۔ جواب پھر وہی تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ صرف 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ نے انہیں بار بار کیوں روکا؟ کیا یہ خواہش غلط تھی؟ خواہش غلط نہیں تھی، لیکن شاید اس کے پیچھے جو انسانی سوچ تھی وہ محدود تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ رزق کا نظام سنبھالنا انسانی بس کی بات ہی نہیں، چاہے وہ انسان سلیمان علیہ السلام جیسا طاقتور نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف طاقت یا وسائل کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے نظام کی بات ہے جسے صرف اس کا بنانے والا ہی چلا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن بالآخر اللہ نے انہیں 1 دن کی دعوت کی اجازت دے دی۔ تو اجازت ملنے کے بعد تیاریوں کا آغاز ہوا، اور ہم تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہ تیاریاں کس پیمانے کی ہوں گی۔ انہوں نے اپنے حکم سے تمام انسانوں اور جنات کو اکٹھا کیا اور کہا کہ زمین پر جتنے بھی حلال جانور ہیں، گائے، بکریاں، اونٹ، سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ جی، اور پھر بڑی بڑی دیگیں بنائی گئیں اور ان جانوروں کو پکا کر انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ دھیمی رفتار سے چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اس پر مکھیاں نہ بیٹھیں اور خوشبو بھی تازہ رہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اختیار میں موجود ہر طاقت کو اس کام میں لگا دیا۔ پھر ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ مہینوں کا تھا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میں دعوت کا آغاز کس سے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمندر کی مخلوق سے شروع کرو۔ اس کے فوراً بعد سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نے اپنا سر باہر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں نے سنا ہے آج آپ دعوت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا، ہاں، آؤ اور کھاؤ، یہ سب تمہارے لیے ہی ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، ایک عظیم و شان دعوت اور پہلا مہمان بھی آ گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا، اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلک جھپکتے میں سارا کھانا کھا گئی۔ وہ دسترخوان جسے بھرنے میں مہینوں لگے تھے، وہ چند لمحوں میں خالی ہو گیا۔ 1 منٹ، سارا کھانا ایک مچھلی نے؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ کیا یہ کوئی عام مچھلی تھی یا یہ کسی چیز کی علامت تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بہت سے علماء اسے ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ مچھلی شاید اللہ کی مخلوق کی لامحدود ضروریات کی نمائندگی کر رہی تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ تم انسان اپنی پوری طاقت اور ذہانت کے ساتھ فطرت کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ مچھلی سارا کھانا کھانے کے بعد پھر بولی، اے سلیمان، مجھے اور کھانا دو، میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت سلیمان کو حقیقت کا مکمل ادراک ہوا۔ وہ حیران ہو کر بولے، تم نے انسانوں اور جنات کی مہینوں کی محنت کو ایک لقمے میں ختم کر دیا اور اب بھی بھوکی ہو؟ اس پر مچھلی نے جو جواب دیا وہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے آج میرے سامنے رکھا، میرا رب مجھے اس سے 3 گنا زیادہ روزانہ کھلاتا ہے، اور اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یعنی اس کا روز کا معمول حضرت سلیمان کی پوری سلطنت کی کوششوں سے کہیں زیادہ تھا۔ بالکل، اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے کہا، آج میرے رزق میں جو کمی ہوئی ہے اس کا سبب آپ بنے ہیں، کیونکہ آج رزق کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لی تھی۔ یہ ایک بہت گہری چوٹ تھی۔ یہ کہنا کہ تمہاری نیک نیتی کے باوجود تمہاری مداخلت نے ایک کامل نظام میں خلل ڈالا ہے۔ جی، یہ الفاظ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو وہاں سے رزق دیتی ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس ایک واقعے نے انہیں رزق کے نظام کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دکھا دی۔ تو اگر ہم اس پورے قصے کو جوڑ کر دیکھیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔
ایک طرف سمندر کی تہ میں ایک اندھا کیڑا ہے، بے بس، بے سہارا، لیکن اس کے لیے ایک پورا خودکار نظام کام کر رہا ہے اور اس کا رزق وقت پر پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت سلیمان ہیں جن کے پاس تاریخ کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت ہے، انسان، جن، ہوا سب ان کے تابع ہیں، لیکن وہ اپنی تمام تر طاقت اور وسائل کے باوجود سمندر کی صرف ایک مخلوق کو ایک وقت کا کھانا بھی پورا نہیں دے سکے۔ یہ صرف انصاری کا سبق نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کنٹرول کے وہم پر ایک تبصرہ ہے جسے ایلیوژن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ منصوبہ بندی کر کے، محنت کر کے چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ایک حد تک یہ سچ بھی ہے۔ لیکن یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک بڑا نظام ہے جو ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہے۔ بالکل، یہ کوشش اور توکل کے درمیان توازن کا سبق ہے۔ چیونٹی اپنی کوشش کر رہی تھی، دانوں اٹھا کر لا رہی تھی۔ حضرت سلیمان بھی اپنی کوشش کر رہے تھے، دعوت کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن حتمی نتیجہ اور کفالت کا نظام وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری طاقت اور ذمہ داری اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، لیکن نتیجہ اور رزق کی ضمانت دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں اپنی زندگیوں میں منصوبہ بندی، کیریئر بنانے اور مستقبل کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ حتمی کفالت ایک ایسی طاقت کے ہاتھ میں ہے جو ہماری سمجھ اور قابو سے باہر ہے۔ اس توازن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟